آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مجیب اختر۔ اسرو آج سے پہر سری ہری کوٹا سے سنگاپور کے 2 سیارچوں کے ساتھ PSLV C-55 سیارچوں کو خلا میں بھیجے گا۔ مواصلات کے وزیر اشونی ویشنو اروناچل پردیش میں 254 4G موبائل ٹاورز قوم کے نام وقف کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے چوتھی انڈیا کیری کام وزارتی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی اور تجارت و آب و ہوا میں تبدیلی کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آج ملک بھر میں عید الفطر کا تہوار پورے مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اکشے ترتیہ پر گنگوتری اور یمنوتری کے دوار کھلنے کے ساتھ 4 دھام یاترا شروع ہو گئی ہے اور آج ترکی میں تیر اندازی کے عالمی کپ 2023 میں جیوتی سریکھا وینم اور اوجس پروین پر مشتمل بھارت کی کمپاؤنڈ مکس جوڑی چینی تائپے کے ساتھ سونے کے تمغے کے لیے مقابلہ کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خلائی تحقیق و ترقی کی بھارتی تنظیم اسرو آج دوپہر 2:19 پر PSLV C-55 کو سنگاپور کے 2 مصنوعی سیارچوں کے ساتھ خلا میں بھیجے گی۔ یہ راکٹ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے بھیجا جائے گا۔ یہ اسرو کے ایک کمرشل ونگ نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کے ذریعے بھیجا جانے والا ایک مخصوص کمرشل مشن ہے۔ قطبی سیارچے کو لے جانے والا یہ راکٹ ایک پرائمری سیارچے کے طور پر 741 کلو گرام والے ٹیل EOS-2 اور 2 افراد کو لے جانے والے 16 کلو گرام سیارچے کے طور پر لوم لائٹ کو خلا میں پہنچائے گا۔ مواصلات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو آج اروناچل پردیش میں 254 4G موبائل ٹاورز قوم کے نام وقف کریں گے۔ یہ ٹاورز ان گاؤں میں 4G خدمات فراہم کریں گے جہاں اب تک یہ خدمات مہیا نہیں ہو سکی ہیں۔ اس طرح ان بہت سے علاقوں سمیت 336 گاؤں میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی فراہم ہو سکے گی جو آزادی کے بعد سے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی سے محروم رہے ہیں۔ توقع ہے کہ 70,000 سے زیادہ صارفین ان خدمات کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس موقع پر قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر کرن رجیجو اور مواصلات کے مرکزی وزیر مملکت دیو سنہا چوہان بھی موجود رہیں گے۔ مواصلات کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے اروناچل پردیش میں 3,721 سے زیادہ گاؤں کے لیے کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کی خاطر 2,605 4G موبائل ٹاورز کو منظوری دے دی ہے۔ یہ موبائل ٹاورز 2,675 کروڑ روپے کی کل تخمینہ لاگت سے منظور کیے گئے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے پونچھ میں باٹا ڈوریا کے گھنے جنگلاتی علاقوں میں 5 فوجیوں پر گھات لگا کر کیے گئے خطرناک حملے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے کل کم از کم 12 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حملے کی سازش میں ملوث لوگوں کو بڑے پیمانے پر تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر، ڈرونز اور سونگھنے والے کتوں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان سے سیکیورٹی فورسز مختلف سطحوں پر پوچھ تاچھ کر رہی ہے تاکہ اس دہشت گرد گروپ کی نشاندہی کی جا سکے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصے پہلے سے اس علاقے میں سرگرم ہے۔ حملے کے ایک دن بعد جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل دلباغ سنگھ پولیس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مکیش سنگھ کے ہمراہ پڑوسی راجوری ضلع میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تاکہ تفتیش کی نگرانی کی جا سکے۔ 2 افسروں نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔ BSF کے ڈائریکٹر جنرل SL تھاوسین نے کل جموں کے محاذ پر بین الاقوامی سرحد پر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے LOC کے نزدیک پونچھ میں دہشت گردانہ حملے کے ایک دن بعد سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں فوج کے 5 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ویسٹرن کمانڈ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل PV ورما شاستری اور BSF کے IG DK بورا نے پونچھ میں دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر لائن آف کنٹرول پر سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں DG کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ IG نے ڈائریکٹر جنرل کو آپریشن کے علاقے میں عام سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا۔ BSF کے ڈائریکٹر جنرل نے حالیہ خطرات کے بارے میں فیلڈ کمانڈروں کے ساتھ بھی بات چیت کی جو LOC پر BSF کو درپیش ہیں۔ جموں اور راجوری علاقے میں حالیہ واقعات کے پیش نظر LOC اور IB کے غلبے پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔
مہاراشٹر کے جیل کے محکمے نے ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے جس کی روح سے زیر سماعت مرد اور خواتین قیدیوں نیز سزا یافتہ خاتون قیدیوں کو جیل کے باہر اپنے بچوں اپنی اولاد کے بچے بچیوں سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ قید خانے سے متعلق پولیس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیتابھ گپتا نے بتایا کہ اس پالیسی کی تشکیل اس مقصد کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے تاکہ قیدیوں کو ان کے کنبے تسلیم کر سکیں اور ان کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اقدام کا مقصد خاندانی رشتوں سے متعلق یکجہتی کی پرداخت کیا جانا اور قیدیوں اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو اور جمائکا سمیت کئی ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی سطح کی گفتگو کی۔ ان میٹنگوں کے دوران قابل تجدید توانائی، ڈیجیٹل تبدیلی اور بین الاقوامی شمسی اتحاد کے لیے اصلاح شدہ تکثیریت سے لے کر بہت سے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ سبھی میٹنگیں بھارت کیریکوم کے موقع پر منعقد ہوئی ہے۔ گیانا کے اپنے دورے کے دوران جناب ایس جے شنکر نے جمائکا کے اپنے منصب کیمینا جے اسمتھ کے ساتھ کل چوتھی انڈیا کیریکوم وزارتی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے تجارت، معیشت، خوراک کی یقینی فراہمی، زراعت، صحت اور دواسازی، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچہ، آئی سی ٹی، ای گورننس، ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی، اعلیٰ تعلیم، ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سمیت سیکٹرل شعبے میں وسیع تر تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آب و ہوا میں تبدیلی اور آفات میں لچک، انسداد دہشت گردی اور کثیر فورموں میں تعاون کے اہم امور پر بھی بات چیت کی۔ اتراکھنڈ میں گنگوتری دھام اور یمنوتری دھام کے دوار کھل جانے کے ساتھ ہی چار دھام یاترا شروع ہو گئی ہے۔ ویدک منتروں کے جاپ کے ساتھ آج اکشے ترتیہ پر گنگوتری دھام کے کپاٹ 12:35 پر اور یمنوتری دھام کے کپاٹ 12:41 پر کھولے گئے۔ اتراکھنڈ کے وزیر پشپر سنگھ دھامی اس موقع پر یمنوتری میں موجود تھے۔ ہمارے نامہ نے اطلاع دی ہے کہ عقیدت مند اگلے 6 مہینوں کے دوران گنگوتری اور یمنوتری دھام کی یاترا کر سکتے ہیں۔ کیدارناتھ دھام کے کپاٹ 25 اپریل کو کھلیں گے جبکہ بدری ناتھ دھام کے کپاٹ 27 اپریل کو کھلیں گے۔ حکومت نے تیرتھ یاتریوں کی آسانی کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ عید الفطر کا تہوار آج ملک بھر میں پوری مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار ماہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ لوگوں نے عیدگاہوں اور بڑی مسجدوں میں عید کی خصوصی نماز ادا کی۔ بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ دلی میں عید کی نماز جامع مسجد، فتح پوری مسجد اور شاہی عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر وسیع پیمانے پر حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ خلیجی ممالک میں عید کل منائی گئی تھی۔ جموں کشمیر میں ہمارے نامہ نے بتایا کہ عید کا اہم اجتماع عیدگاہ میں منعقد ہوا جہاں مسلمانوں نے عید کی دوگانہ ادا کی۔ خواتین کے لیے عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ عید کی نماز کے بعد مختلف طبقوں کے لوگوں نے عیدگاہ کے باہر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جموں میں بھی لوگوں نے اپنے مسلم بھائیوں کو عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر دروپدی مرمو نے کہا کہ عید رمضان کے مبارک مہینے کے اختتام پر منائی جاتی ہے اور یہ تہوار محبت، ہمدردی اور انسیت کے احساسات پھیلاتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے اپنے پیغام میں کہا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اختتام پر عید الفطر ایک مبارک موقع ہوتا ہے کہ ہم جشن منانے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی کہ اس موقع پر سماج میں ہم آہنگی اور ہمدردی کا جذبہ اور زیادہ پنپے گا۔ انہوں نے ہر ایک کی عمدہ صحت اور خوشحالی کی دعا کی۔ آج ترکی کے اناطالیہ میں تیر اندازی کے عالمی کپ 2023 میں جیوتی سریکھا وینم اور اوجس پروین دیوتالے کی بھارت کی کمپاؤنڈ مکس جوڑی چینی تائپے کی جوڑی کے ساتھ سونے کے تمغے کے لیے مقابلہ کرے گی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ اسرو آج سپاہی سری ہری کوٹا سے سنگاپور کے 2 سیارچوں کے ساتھ PSLV-C 55 سیارچوں کو خلا میں بھیجے گا۔ مواصلات کے وزیر اشونی ویشنو اروناچل پردیش میں 254 4G موبائل ٹاورز قوم کے نام وقف کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے چوتھی انڈیا کیریکام وزارتی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی اور تجارت و آب و ہوا میں تبدیلی کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اور آج ملک بھر میں عید الفطر کا تہوار پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔